الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، آج کے جمعہ کے جو اہم عنوانات ہیں وہ یہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، پورے عالم میں، پوری دنیا میں، بالخصوص ہندوستان میں مسلمانوں کے سروں پر فتنوں کے بادل برسائے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مسلمان کس کی بات مانے؟ کون سی سیاسی پارٹی بنائیں؟ کون سی تنظیم میں شامل حال ہوں؟ اور کون سی جماعت کا حصہ بنے، تحریک کا حصہ بنے؟ یہ اہم عنوان ہے، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 25 دسمبر ہے، عیسائی لوگوں کا تہوار ہے کرسمس، اور کچھ دنوں کے بعد 31 دسمبر کو نیو ایئر کی رات منائی جاتی ہے۔ نیو ایئر کے اندر اور کرسمس تہوار کے اندر مسلمانوں کا شریک ہونا، ہیپی کرسمس کہنا، مبارکبادی دینا، یا ہیپی نیو ایئر کہنا، یا اس تقریب اور اس محفل کا حصہ بننا شریعت مطہرہ میں کیسا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ماہ پہلے رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کچھ نالائق، ملعون اور مردود لوگوں نے۔ مسلمان کا جذبات میں آنا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں کیجی ہلی اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں، اور ایک مخصوص تحریک پاپولر فرنٹ والوں کو گرفتار کیا گیا۔ آج تک وہ قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں،
بہت مشکل سے میرے خیال میں 2 یا 3 افراد ضمانت پر رہا ہوئے ہیں، سینکڑوں افراد بلاری کی، ہبلی کی، بنگلور کی جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ہماری مسلم تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں کیا کرتی ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس تعلق سے بات ہوگی۔ نمبر 4 پر، انسان جب مرتا ہے تو اس کے کئی اعضاء، اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے، اس کی آنکھ ہے، یہ زندہ رہتے ہیں۔ تو چنانچہ انسان کے مرنے کے بعد انسان اپنی آنکھوں سے دوسرے لوگوں کو کتنے منٹ تک دیکھ سکتا ہے، میڈیکل کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ حضرت معمول سوال رکھا گیا تھا، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے چوری کا مقدمہ دائر کیا اور بتایا کہ جو بٹوا جو فرض میں نے رکھا تھا بطور امانت کے، دیکھنے میں کہیں کٹا پھٹا اور رفو نہیں تھا اس پر، اور اس کی سلائی کو نہیں کاٹا گیا تھا، لیکن جب کھولا گیا تو بجائے ہیرے جواہرات کے پتھر اور کنکریاں اس کے اندر تھیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 3 دن میں چور پکڑ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ کس طریقے سے چور کو گرفتار کیا گیا، کیا حکمت عملی اپنائی، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ حضرات آتے ہیں اب اپنے مرکزی عنوان کی طرف۔ موجودہ پرفتن دور میں، آزمائش کے دور میں، امتحان کے دور میں، حالات کے دور میں، پھر میں وہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سناؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بہت بڑی طاقتوں میں ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، زمین و آسمان کے خزانے ان پر نچھاور کیے جا رہے ہوں گے، لیکن اسلام مسلمان دشمن ان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا اس وقت ہماری طاقت اور قوت کمزور ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ تعداد ہوگی اور بہت زیادہ بظاہر طاقت و قوت ہوگی، لیکن بہتے پانی میں ایک ٹن کا، ایک لکڑی کا ٹکڑا جس طریقے سے بہتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں اور کوئی اس کا وزن نہیں، ایسے مسلمانوں کی حیثیت ہو جائے گی۔ لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست ایمانی کی آنکھیں جیسے لائیو ٹیلی کاسٹ کرکٹ میچ کے اندر، وہاں اس نے کیا چل لیا، یہاں ٹی وی میں ہم نے کامنٹری کے ساتھ اس کو دیکھا اور اس کو سنا۔ ایک ٹیم جیتی، ایک ٹیم ہاری، لائیو ٹیلی کاسٹ کے اندر ہم اس کا لطف لیتے ہیں۔ لگتا ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رسالت معاذ آج کے حالات کو گویا آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ مسجد کی حالت کیا ہوگی، نوجوانوں کی حالت کیا ہوگی، مالداروں کی حالت کیا ہوگی، حکمرانوں کی حالت کیا ہوگی، یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو مسلمانوں کی شان تھی، شوکت تھی، طاقت تھی، قوت تھی، روب تھا، دبدبا تھا، عظمت تھی، اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے یہ ماحول کا تصور کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ورنہ وہ کہاں موسم کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل زمین کے بہت بڑے حصے پر فتح کے جھنڈے گاڑ چکے تھے، غیر ڈرتا تھا، کامتا تھا، مسلمانوں کے مسائل کے اندر مداخلت نہیں کرتا تھا،
آج جو چاہے معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ حالات کو مسلمان پیدا کرتا ہے۔ کتیا اپنے پلوں کی حفاظت کرتی ہے، مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کرتی ہے، پرندہ اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ قوم جو اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے، اپنا نمونہ مانتی ہے۔ دنیا والے سورج کی پوجا کر رہے ہیں، چندرما کی پوجا کر رہے ہیں، دھرتی کی پوجا کر رہے ہیں، پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، مٹی کی پوجا کر رہے ہیں، جانوروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس دھرتی پر سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور انسانوں میں سب سے بہترین مخلوق نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا اور یہ لقب دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو قومیں گئی جو رہ رہی ہیں ان میں سب سے بہترین امت۔ یہ قرآن میں بات کہی، یہ دارالعلوم دیوبند کے کسی مفتی نے نہیں بتایا، یہ بریلی کے کسی مفتی نے نہیں بتایا، جماعت اسلامی کے کسی علامہ الدہر نے یہ نہیں، قرآن نے کہا اس دھرتی پر اس آسمان کے نیچے اگر سب سے بہترین کوئی قوم ہے اور کوئی امت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ لیکن آج کیا ہے اس کی صورتحال؟ مار کھا رہا ہے، پٹ رہا ہے، دکان جلائے جا رہے ہیں، مکان جلائے جا رہے ہیں، کارخانوں کو جلایا جا رہا ہے، عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہے، ماں لنچنگ کی جا رہی ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان اللہ سے دور ہوا، نبی سے دور ہوا، قرآن سے دور ہوا، نبی کے نمونے سے دور ہوا، حدیثوں سے دور ہوا، مکے سے دور ہوا، مدینہ طیبہ سے دور ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ان کے اعمال کی سزا دی۔ اس میں سب سے پہلی سزا جو اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں، ظالم حکمرانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ مسلط فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے رحم و کرم کو ختم کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، گرفتاری نہیں ہوتی، انجانے میں کسی نے کسی کو میسج بھیج دیا، انسٹاگرام کے اندر کچھ کر دیا، فیس بک میں کچھ کر دیا، واٹس ایپ کے اندر کچھ کر دیا۔ ہندوستان کا جو سخت ترین قانون ملک مخالف دہشت گردی کا قانون، اس SMS کرنے والے کو لگا دیا۔ دن داڑے مساجد کی توہین کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، اسلام کو گالیاں دی جاتی ہیں، مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے دو ہندوستان، یا تو پاکستان یا تو قبرستان، یہ نعرہ کس نے دیا؟ فرقہ واریت کی آگ کو کون بڑھا رہا ہے، کون سلگا رہا ہے؟ بڑے افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں، ان حالات کے ذمہ دار آپ اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ بلی آنکھ بند کر دودھ پی رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ شتر مرغ شکار جب آتا ہے، ریت کے اندر، بالوں کے اندر اپنا سر چھپا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ ظالم حکمرانوں کو مسلط ہمارے اعمال نے کیا، ہماری وقت گھٹی، ہماری عظمت گھٹی، ہماری عزت گئی، ہماری مساجد کی بے حرمتی کی گئی، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا، مدارس پر قتل لگایا گیا، میناروں پر بھگوا جھنڈے لہرائے گئے، کشمیر کو ایک جیتا جاگتا فلسطین کا قید خانہ بنا دیا گیا۔
مسلمان دامن نہیں چھڑا سکتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں داڑھی رکھ رہا ہوں، میں عورتوں کو پردہ کر رہا ہوں، پیدائش سے لے کر موت تک وہ کون سا خدا کو ناراض کرنے والا کام ہے جو آج مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ مچھلی اور پانی لازم و ملزوم ہے، شہد اور وفاق لازم و ملزوم ہے، پانی اور تراوٹ لازم و ملزوم ہے، پھول اور مہک لازم و ملزوم ہے۔ پھول سے مہک کو الگ نہیں کیا جا سکتا، شہد سے مٹھاس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، برف سے ٹھنڈک کو الگ نہیں کیا جا سکتا، آگ سے حرارت کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان ہو اور بے نمازی، مسلمان ہو اور داڑھی مڈا، مسلمان ہو اور سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والا، یہ کیا عجوبہ ہے؟ آسمان کے فرشتے ہنستے ہوں گے، جنگل کے درندے ان مسلمانوں کا مذاق کرتے ہوں گے، اذان سنائی دیتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم سنائی دیتا ہے، لیکن کیا مسلمان لبیک کہتا ہے؟ مسجدوں کی کیا زندگی کے اندر چٹ فنڈ چلانا، ماٹی کیس کا گھر لینا، کاروبار میں ڈبانا، دھوکہ دینا، قرض لے کر ڈبانا، یہ تو زندگی کا مشغلہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، سانس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، جاندار نہیں رہ سکتا، نماز کے بغیر تصور نہیں۔ نماز کا وہ ماحول تھا کہ ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین تھا، اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ نماز کو چھوڑ سکے۔ آج کا مسلمان اس سے گیا گزرا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر نہیں، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا گناہ ہو گیا، کیا خطا ہو گئی؟ عرض کرنے لگی میرا شوہر کمانے کے لیے پردیس چلا گیا، کسی کام سے چلا گیا، میں زنا کے اندر ملوث ہو گئی، حمل میرا ٹھہر گیا، 9 مہینے ہو گئے، بچے کی ولادت ہوئی، بچے کو میں نے قتل کر دیا کہ قابل اگر لوٹ کر آئے گا تو اس کا جواب کیا دوں گی میں، اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد لاش کو چھپانے کا نمبر تھا، اس زمانے میں سر کا سالن کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور اس کا کاروبار ہوتا تھا۔ نبیذ تمر، کھجور کو پانی میں بھگو کر اس کا عرق لیا جاتا تھا، بڑی طاقت کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سرکہ ہو سالن کی کوئی ضرورت نہیں، اور جس گھر کے اندر سرکہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خیر و برکت اس میں برہمت فرماتے ہیں۔ سرکے کے مٹکے میں، ڈرم میں اپنے بچے کو جو زنا سے پیدا ہوا ٹکڑے کر کر میں نے اس کے اندر ڈلنے کے لیے ڈال دیا۔ جب دوسرے دن کاروبار کی ضرورت ہوئی تو میں نے کہا اسی سرکے کو بیچ دو جس کے اندر بچے کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب خدا کا خوف مجھ پر غالب ہوا ہے، میں کیسے محشر میں اللہ کے پاس اور آپ کے پاس منہ لے کر آؤں گی، مجھے سزا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شادی شدہ ہے، زنا میں ملوث ہوئی، تجھے پتھر مار کر تیرے وجود کو ختم کر دیا جائے گا، یہ شرعی سزا ہے رجم۔ اور تو نے سرکے کو بیچا ہے اور اس کے اندر مردے کے لاشے کو ڈالا ہے، بچوں کے گوشت کے ٹکڑے کو ڈالا ہے، بڑی حیران تھی، بڑی پریشان تھی، پسینے کے اندر شرابور تھی۔ ایک گناہ کرنے کے بعد بوجھ سمجھتے تھے، داڑھی مڈانے کے بعد ایک فیشن ہے، کیمرہ کشی کرنے کے بعد ایک فیشن ہے، عورتوں سے بے پردہ ملنے کے بعد ایک فیشن ہے، نماز کو چھوڑنے کا احساس مسلمان کو نہیں۔ گانا سمجھ میں آتا ہے، فلم کی اسٹوری سمجھ میں آتی ہے، کلام پاک کا قل واللہ کے سورے کا معنی مطلب نہیں، سورہ فاتحہ کا معنی مطلب معلوم نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں، انسان ہے، غلطی ہو گئی،
احد پہاڑ کے بوجھ کا احساس کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے فرمایا رجم کر دیا جائے گا۔ رہا تو نے جو گوشت کے ٹکڑے سرکے کے اندر ملائے، خامین کی خیانت کی، حمل تیرا حرام میں ٹھہرا اور اس سرکے کو فروخت کیا جس میں خون کی آمیزش تھی اور بچے کے لاش کے ٹکڑے ملے ہوئے تھے، اللہ تیرا محاسبہ کرنے والا، توبہ کر لے۔ تو اس کے بعد یہ بات قابل غور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی ہی بات کہ تجھ سے حمل ہو گیا حرام کا اور ناجائز بچہ پیدا ہوا اور تو نے قتل کر دیا اور سرکے میں ڈالا، بس اتنی ہی بات۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کہیں تیری عصر کی نماز تو نہیں فوت ہو گئی۔ عصر کی نماز کا چھوٹ جانا عورت کے زنا سے بدتر ہے، حرام کے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے بدتر ہے۔ زندگی کے ہزاروں شعبوں میں، تجارت کے شعبے میں، کاروبار کے شعبوں میں، میاں بیوی کے تعلقات کے شعبے میں، معاشرت کے شعبے میں، معیشت کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں۔ مسلمان جس طریقے سے زندہ سانس لیتا ہے اور سانس چھوٹ جائے زندگی کا تصور نہیں۔ کتنے مرد نماز پڑھتے ہیں، کتنی عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ میں حج کو حرام کے پیسوں کا کفن لے جا کر حج کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس موبائل سے کیمرہ پکڑنے کی بات نہیں کر رہا ہو، داڑھی مڈی حالت کے اندر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے کی بات نہیں کر رہا ہو، اللہ کے حرم میں حرام کے دکھ میں پیٹ میں ڈال کر لبیک اللہم لبیک کہنے کی بات نہیں کر رہا ہو، حرم مکی کو ناپاک کرنے کی بات نہیں کر رہا ہو، ریاض الجنہ کو ناپاک کرنے کی بات نہیں کر رہا ہو، ماں کے ساتھ کیا سلوک ہے، جو روح کی کتنی غلامی ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہو، بچوں کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف لے جا رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہو۔ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ترکها هدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جو نماز قائم کرتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے۔ کیا صورتحال ہے مساجد کی، محلے میں کتنے مسلمان ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آپ نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کتنے کافر رہتے ہیں اللہ کی ڈکشنری کے اندر، ملک الموت کے دفتر کے اندر، یہ تو راشن کارڈ کے اندر مسلمان نام لکھا لیا، ووٹر آئی ڈی کے اندر مسلمان نام لکھا لیا، ملک الموت آئیں گے ہندوؤں کی طرح روح نکالیں گے یا مسلمانوں کی طرح روح نکالیں گے، میرے دل میں کیا ہے، میرے دماغ میں کیا ہے یہ تو نظر نہیں آتا۔ نماز تو نظر آ رہی ہے، تیری فجر نظر آ رہی ہے۔ علماء نے کہا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکومت ہے، تمہارے حکمران ہیں، اچھے اعمال کرو گے اچھے حکمران آئیں گے، برے اعمال کرو گے برے حکمران آئیں گے۔ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ اس کی تعویذ بنی جائے، اسے دم کر کر کیا جائے، اسے قبروں میں کے پاس پڑھا جائے، اسے بیڑیوں کی دکان اور چیٹ فنڈ کے آفس کے اندر برکت کے لیے پڑھا جائے۔ زمزم کو بیت الخلاء میں کوئی ڈالے، زمزم کا کوئی استنجا کرے، پیشاب کرنے کے بعد آب دست لینے کے لیے زمزم کے لیے، یہ کم گناہ ہے۔ حرام کاریوں کے اڈوں پر اللہ کا قرآن پڑھنا اس سے خطرناک گناہ ہے۔ مخلوق جب صحیح ہوتی ہے، اللہ سے رشتہ صحیح ہوتا ہے، خالق سے رشتہ صحیح ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے، خدا کی قسم آج کے دن دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آج کے حالات بنانے کا ذمہ دار مسلمان ہے۔ بی جے پی مرد آباد کہو، آر ایس ایس مرد آباد کہو، بے نمازی مرد آباد سب سے آگے ہے، داڑھی مڈا مرد آباد سب سے آگے ہے۔ ڈنمارک والا، فرانس والا کارٹون بنایا، اللہ کی قسم ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر جمعہ کے دن کرامن کاتبین کو گواہ بنا کر
خدا کو گواہ بنا کر میں کہہ رہا ہوں، یہ لکھ کر رکھ لو اور قیامت کے دن دامن پکڑ لینا اگر یہ بات غلط ہو۔ ڈنمارک کے اندر نبی کا کارٹون بنانے والا، امریکہ کے اندر نبی کی شان میں گستاخی کر کر فلم بنانے والا، فرانس کے اندر مسلمانوں کی توہین کرنے والا، میناروں کو گرانے والا، نیوزی لینڈ کے اندر مسجد کے اندر نمازیوں پر فائرنگ کرنے والا، اللہ کے قسم اے مسلمان وہ اتنا برا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس نے قرآن نہیں دیکھا ہے، اس نے نبی کو نہیں دیکھا ہے، اس نے صدیق کی صداقت کو نہیں دیکھا ہے، فاروق کی عدالت کو نہیں دیکھا ہے، عثمان کی حیا کو نہیں دیکھا ہے، علی کی شجاعت کو نہیں دیکھا ہے، شق قمر کے معجزے کو نہیں دیکھا ہے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، داڑھی مڈا بے نمازی اس کارٹون بنانے والے سے بدتر ہے اور جانوروں کے پیشاب اور لیگ کے کیڑے سے بدتر ہے۔ تو نے وعدہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کے چہرے کی توہین نہیں کروں گا، آپ کے چہرے پر تھوکوں گا نہیں، سنتوں کا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ وہ کارٹون بنانا اس کا دھرم تھا، اس کا مذہب تھا، اس کی کثرت تھی، اس کی فطرت بد فطرت تھی، اس نے کیا تو اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا۔ سوالات پیغمبروں کی سنت کاٹ کر پیشاب کی نالی میں ڈالنے والا اس سے زیادہ بدتر ہے، نماز کو چھوڑنے والا، اللہ کے گھر کو ویران کرنے والا، بابری مسجد کو شہید کرنے والا اور متھرا کی عیدگاہ پر قبضے کی بات کرنے والا، بنارس کی مساجد کی بات کرنے والا، وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا مسلمان اللہ کے گھر کو ویران کر کر برائی کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے جھوٹ نہیں تھا، غداری نہیں تھی، مکاری نہیں تھی، عیاری نہیں تھی، دھوکہ بازی نہیں تھی۔ نکاح کی محفل میں بیٹھ کر، النکاح من سنتی کی محفل میں بیٹھ کر مہر لکھاتا ہے 1.25 لاکھ روپے، 7,786 روپے، 10,000 روپے، 20,000 روپے اللہ کے گھر میں دفتر نکاح کے لکھاتے وقت مہر لکھا کر زبان سے بولتا ہے اور دل میں ارادہ کرتا ہے کہ کب مجھے مہر دینا ہے، کون سا مجھے مہر ادا کرنا ہے۔ حرام کے پلے، ناجائز بچے مہر ادا نہ کرنے کا ارادہ کرے، حرام کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جس بیوی کو مہر سے حلال کر کر لا رہا ہے اسے حرام بنا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کوئی رونے والا رو رہا ہے، کوئی تڑپنے والا تڑپ رہا ہے، کوئی تہجد میں مصلی کو اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کے قطرے سے تر بتر کر رہا ہے۔ تو بچا ہوا ہے، میں بچا ہوا ہوں، مسجدوں کے میناروں سے اذان گونج رہی ہے۔ اگر تیرے چہرے کو دیکھتا اللہ، میرے چہرے کو دیکھتا، تیرے کلچر کو دیکھتا، میرے کلچر کو دیکھتا، تیری عورتیں ہماری عورتوں کو دیکھتا، یہ آسمان پھٹ کر کبھی کی یہ امت عذاب کا شکار ہو چکی ہوتی، مسلمان زمین کے اندر دفن ہو چکا ہوتا۔ کوئی ہے پیران پیر کے ماننے والا، خواجہ اجمیری کا ماننے والا، بختیار کاکی کا ماننے والا، نظام الدین اولیاء کا ماننے والا، حسین احمد مدنی کا علم تھامنے والا، حضرت تھانوی کی تعلیمات پر چلنے والا، مولانا الیاس کے لشکر کا سپاہی کوئی ہے جو دعا کر رہا ہے کہ آج میں بیان کر رہا ہوں تو بیٹھ کر سن رہا ہے۔ ہمارے سروں پر ٹوپی ہے، داڑھی ہے، ورنہ اعمال اتنے بدتر ہیں کہ زمین پھٹ جاتی، آسمان پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کیا صورتحال ہے، کیا ہے ہمارا معاملہ؟ جب قوم اچھی تھی، خلیفہ امیر المؤمنین ان کو عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ملا تھا۔ ایک مرتبہ عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہے، لگ رہا ہے کہ ماں کا جنازہ نکل گیا، بچوں کا قتل عام ہو گیا، بیوی کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے، گھر کو جلا دیا گیا۔ پوچھنے والے صحابی نے پوچھا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ کیوں اتنا زیادہ قطار رو رہے ہو؟ عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ پل جو ندی کے اوپر بنایا جاتا ہے اس پر بکریاں گزر رہی تھی، اور ایک بکری جب پل تنگ تھا بھاگم بھاگی کری
اور بچنے کی کوشش کری، اس کے ٹانگ کو چوٹ پہنچ گئی، اور عمر کو ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس بکری کی ٹانگ کو جو چوٹ پہنچی اس کے بدلے میں عمر کو جہنم میں کہیں بیچ نہ دے۔ حکما، جب لوگوں کے اعمال صحیح ہو، نمازیں پڑھی جا رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، نبی کے اسوے پر عمل کیا جا رہا ہو، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈالا جا رہا ہو، انسان تو انسان، امیر تو امیر، غریب تو غریب، اللہ تبارک تعالیٰ جانوروں کا رحم حکما کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ بابری مسجد کے قاتل، گجرات کے قاتل، مظفر نگر کے قاتل، یہ کون کروا رہا ہے؟ ہمارے اعمال کروا رہے ہیں۔ حکومت کو گالی دینا بیکار ہے، مرد آباد کہنا بیکار ہے۔ سب سے کم وظیفہ بیویوں بیواؤں کو وظیفہ بیت المال سے دیا جاتا تھا، ہر خلیفہ کے دور میں علماء کو دیا جاتا تھا، ائمہ کو دیا جاتا تھا، مؤذنوں کو دیا جاتا تھا، اور غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دیا جاتا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل کے اندر خلافت کا علم گاڑنے والا، خلافت کا جھنڈا ڈالنے والا، اس سال میں کم ترین تو جوڑے لیتا تھا جس کے اندر 17 پیون لگے رہتے تھے۔ دن میں مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر فیصلے کیا کرتا تھا، راتوں کو بھیج بدل کر قوم اور رعایا کی خبر کی بھی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کا وقت تھا، اذان ہو چکی، خطبے کا وقت ہو چکا، مسجد کھچاکٹ بھری ہوئی ہے، اور اس زمانے کے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ دیر کر دیا آپ نے، جس کے کاؤنسلر سے تعلقات ہو وہ وقت کا امیر ہے، کروڑ پتی ہے، ایم ایل اے سے تعلقات ہو، ایم پی سے تعلقات ہو، منسٹر سے تعلقات ہو، پی ایم سے تعلقات ہو، وزیر اعلیٰ سے تعلقات ہو، پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں، بیت الخلا کے گڑھوں کے اندر پیسوں کو چھپا رہا ہے۔ جب لوگ اچھے تھے اللہ نے ایسا امیر المؤمنین دیا، نماز جمعہ کے آنے میں تاخیر کر دی۔ صحابہ کرام، تابعین اور مقتدیوں نے نماز کے بعد پوچھا، اے عمر، 22 لاکھ مربع میل پر خلافت کا جھنڈا گاڑنے والا، وہ عمر جس کی جنت کے اندر محل بن چکا تھا، وہ عمر جو زمین پر بولتا تھا، عرش الہی سے فیصلے آیا کرتے تھے، وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اکثر رویا کرتے تھے۔ کیا تقویٰ تھا، کیا طہارت تھی، لوگ صحیح تھے، لوگوں کا خلیفہ بھی صحیح تھا، لوگوں کی نیتیں صحیح تھیں۔ امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کی شکل میں امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین دیا۔ صحابہ نے پکڑ لیا، آج کیوں دیر سے آئے؟ کہنے لگے ان دو جوڑوں میں جو سال میں ایک مرتبہ میں بیت المال سے لیتا ہوں تنخواہ کے طور پر، ایک جوڑا اتنے پیون لگے، اب پیون لگنے کی جگہ نہیں ہے، کچھ مہینے باقی ہیں، میرے اوپر ایک ہی جوڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن پاک کپڑے پہنا کرو، جمعہ کے دن غسل کیا کرو۔ صرف ایک جوڑا میرے پاس تھا، میں نے دھویا، کمرے کو بند کیا، برہنہ ہو گیا، کپڑے کے سوکھنے میں تاخیر ہو گئی، معاف کرنا۔ امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، دریائے نیل جس کی بات مانتی ہے، ہوائیں جس کی بات مانتی ہیں، پہاڑ جس کی بات مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جس کا پہن دیکھا وہ رو رہا ہے۔ صحابی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ قیامت کا ڈر ہے۔ ارے تم تو عشرے مبشرہ میں ہو، خلیفہ ثانی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان کے اندر ہیں اور 2 وزیر زمین کے اندر ہیں۔ آسمان کے اندر 2 وزیر، 2 فرشتوں کا نام لیا، اور زمین کے 2 وزیروں میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر بن خطاب کا نام لیا۔ وزیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زاروں قطار رو رہے ہیں، بلک بلک کر رو رہے ہیں،
زمین تر ہو گئی. صحابی نے پوچھا مایوسی کا یا عمر، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کہا قیامت کی یاد کی وجہ سے اور قیامت کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں. اللہ میرے برے اعمال اور میرے نیک اعمال کو صرف برابر کر دے. یہ نہیں کہ ایک نیکی زیادہ ہے، یہ نہیں کہ حسنات زیادہ ہیں، یہ نہیں کہ نمازیں زیادہ ہیں. اللہ برابر کر دے. میرے اللہ کی مہربانی، میرے اللہ کا فضل. وہ عمر جو نماز پڑھاتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا، وہ عمر جو نبی کا وزیر تھا، وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت جاری ہوتی عمر بن خطاب نبی بنتا. وہ عمر جس کا محل جنت کے اندر نبی دیکھ کر آیا، وہ عمر جو زمین پر بولتا تھا عرش الہی سے آیتیں نازل ہوتی تھی. وہ عمر ابی بن سلول کی جنازے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے جا رہے تھے، روکا نہیں روکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ لیا. صحابہ نے سمجھا کہ عمر جلال میں آ کر غصے میں آ کر نبی کی گستاخی کر رہے ہیں. ابھی نبی پلٹے نہیں، جبریل امین آئے اور آیت لے کر آئے ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اے سید الانبیاء، اے سید الاولین، اے سید الاخرین، اے ساقی کوثر، اے شافی محشر، اے سید الانس، اے سید الجن، اے خاتم الانبیاء. عمر صحیح کہتا ہے، تم نماز جنازہ اس منافق کی نہیں پڑھانا. یہ ہے عمر رو رہے ہیں اللہ مجھے جنت کا کوئی کنارہ دے دے. اور فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن اللہ یہ کہے تمام کے تمام جنت میں چلے جاؤ، ایک آدمی وہ دوزخ میں جائے گا. عمر جس کی تہجد نہیں جھوٹی، وہ عمر جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ عمر جو اسلام کا نام بلند کیا، وہ عمر جو ایمان لانے کے بعد اذانیں دی جانے لگی، وہ عمر جو اسلام لانے کے بعد نمازیں علی اعلان جماعت کے ساتھ پڑھی جانے لگی، وہ عمر جس کے ایمان اور اسلام لانے کے بعد کفر کے قلعے تباہ ہو گئے اور باقی والوں کے حوصلے ختم ہو گئے. وہ رو رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ بلک رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ ایک جہنمی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عمر ہوں اور اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے. داڑھی مڑا کر ڈر نہیں آیا، قبروں کو دیکھ کر ڈر نہیں آیا، مردوں کو دیکھ کر خوف نہیں آیا، قبر کی یاد رلائی نہیں، محشر کی یاد رلائی نہیں. وہ عمر بن خطاب جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تمام جنت کے دروازوں کی طرف جائیں گے. وہ صدیق وہ ہے کہ جنت کا دروازہ صدیق کو پکار کر کہے گا مجھ سے داخل ہو جا، میری جان بڑھ جائے گی. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک ولی تھے، پرہیزگار تھے. آج کے اس پرفتن حالات کے اندر بی جے پی کے مقابلے میں، آر ایس ایس کے مقابلے میں، بجرنگ دل کے مقابلے میں اویسی ایک پارٹی قائم کرتا ہے، فلاں تنظیم ایک تحریک بناتی ہے، فلاں جماعت ایک جماعت بناتی ہے. لکھ کر رکھ لو خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، تم ساری تاریخوں کو جمع کر لو. اعمال اگر برے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور مدد کے مستحق نہیں ہو سکتے. کوئی تنظیم ہمیں بچا نہیں سکتی. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا تقوی، ہماری طہارت ہمیں بچا سکتی ہے. آج کے زمانے میں علماء کا دامن پکڑ لو. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عالم ربانی کی شناخت کیا ہے؟ چن کر گوری ٹھکری کو پکڑ سکتا ہے، بہترین دکان کو پکڑ سکتا ہے، بہترین مکان کو پکڑ سکتا ہے، بیٹی کے لیے داماد بہترین چن سکتا ہے، بیٹے کے لیے بہو بہترین چن سکتا ہے. پیٹرول کہاں اچھا ملتا ہے، کہاں ناپتول صحیح ہے وہ تجھے معلوم ہے. چاول کہاں سستا ملتا ہے، سبزی ترکاری کہاں سستی ملتی ہے، کپڑا کہاں اچھا ملتا ہے. عالم نہیں مل سکتا. تلاش نہیں کیا، ڈھونڈا نہیں، ضرورت نہیں. یہ 2 رکعت کا ملا ہے،
بچہ پیدا ہونے کے بعد اذان کے لیے عالم کی ضرورت، نام رکھنے کے لیے عالم کی ضرورت، عقیقہ کرنے کے لیے عالم کی ضرورت، مکتب پڑھانے کے لیے عالم کی ضرورت، تربیت کے لیے عالم کی ضرورت، نکاح پڑھانے کے لیے عالم کی ضرورت، جنازہ پڑھانے کے لیے عالم کی ضرورت، اور جنازہ ٹھکانہ لگا کر مغفرت کا پروانہ دلانے کے لیے عالم کی ضرورت۔ اتنے کاموں میں کوئی کام ایم ایل اے کر سکتا ہے، ایم پی کر سکتا ہے، کونسلر کر سکتا ہے، ماڑوڑی کر سکتا ہے، امیر کر سکتا ہے اور وزیر کر سکتا ہے، لیکن کیا عزت ہے آج علماء کی۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر کامیابی مل سکتی ہے، اگر نجات کا پروانہ مل سکتا ہے، نہ پنجہ کام آئے گا، نہ قبل کام آئے گا، نہ ہل کام آئے گا، نہ چراغ کام آئے گا، نہ سائیکل کام آئے گی، کام آئے گی اللہ کی مدد کام آئے گی، اللہ کی نصرت کام آئے گی، اعمال صحیح ہوں گے۔ EMI مشین لے کر آئے یا بیلٹ پیپر لے کر آئے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے حاکموں کے دل میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، میں جیسے چاہے پلٹتا ہوں۔ ہماری نماز ووٹ دیتی ہے، ہمارا روزہ، ہماری داڑھی، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا تمدن، ہماری عورتوں کی شرم حیا، یہ اصل ووٹ ہے۔ یہ حکمران بناتے ہیں، یہ بادشاہ بناتے ہیں، ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اعمال غلط ہو ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اس دھرتی کے اندر سب سے اچھی اگر قوم ہے خدا کی خشیت کرنے والی، خدا سے ڈرنے والی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء کا طبقہ ہے۔ علماء کو پہچانو، علماء کو پرکھو، علماء کی تعظیم کرو۔ جو جسے بوجھ آ گیا، جسے قرات آ گئی، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ جب دنیا کی چیزوں کے اندر عقل دوڑاتے ہو، عقل دوڑاؤ، نبی کا نائب کون ہے، نبی کا جانشین کون ہے، نبی کا خلیفہ کون ہے، واعتصموا بحبل اللہ کا نمونہ کون ہے، سنتوں کا مظہر کون ہے، ایک مرتبہ دامن پکڑ لو، پھر اللہ تبارک تعالیٰ فتنوں سے نجات دے دیں گے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بنے، الیکشن سے نہیں بنے، سلیکشن سے نہیں بنے، ووٹ سے نہیں بنے، لوگوں کے بنانے سے نہیں بنے۔ ایک مرتبہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر گئے۔ وقت کے بڑے امیر آدمی تھے اور بھی اصل آدمی تھے، طاقت والے آدمی تھے، قوت والے آدمی تھے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے کہا حضرت محمود غزنوی آ رہے ہیں، آنے دو۔ خانقاہ کی صفائی ہو رہی تھی، مٹی اٹی ہوئی تھی، دھول اڑ رہی تھی۔ محمود غزنوی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات کرنے کے لیے آئے، مٹی چہرے پر لگ گئی، کپڑوں پر دھول لگ گئی، آپ نے اس کو جھٹکا نہیں، آپ نے منہ صاف نہیں کیا۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور واپس چلے گئے۔ سومناتھ کا مندر پتہ نہیں ہو رہا تھا، سومناتھ کا مندر 16 لڑائیوں کے اندر مسلمان ناکام ہو چکے تھے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت دعا کر دیجیے، کون کام آیا؟ کانگریس کام آئی، بھاجپا کام آئی، کمل کام آیا، حل کام آیا، اللہ والا فقیر۔ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا تاتاری قوم اس دھرتی کی سب سے خطرناک خونخوار قوم ہے، ظالم قوم ہے، جنہوں نے مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ نبی خون کے رنگ کے اندر رنگ گئی، اور کلام پاک کو اتنا جلایا کہ سمندر کا پانی سیاہ ہو گیا۔ لیکن انقلاب آتا ہے، کعبے کو بھول گئے پاسباں صنم خانے سے، ان کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے، اسلام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے،
کسی کانگریس پارٹی سے نہیں، کسی بھاجپا پارٹی سے نہیں، کسی اویسی کی پارٹی سے نہیں، ایک اللہ والا فقیر تھا جو تاتاریوں کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ تاتاریوں کے اندر بھی، ہر زمانے کے اندر بھی، ہر دور کے اندر بھی اگر کوئی رہبر بن سکتا ہے، اگر کوئی قائد بن سکتا ہے، اگر کسی نے یہ چیزی کو اپنا بڑا بنا چکا ہے، چودھری کو اپنا سردار بنا چکا ہے، متولی کو، داڑھی منڈے سیکرٹری کو اپنا بنا چکا ہے، خدا کی قسم اس کی ناکامی مقدر ہے۔ علماء نبی کے نوارث ہیں، نبی کے جانشین ہیں۔ حضرت محمود غزنوی سومناتھ کا مندر پتہ نہیں ہو رہا تھا تو کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں گئے، کسی منسٹر کے پاس نہیں گئے، کسی MLA کے پاس نہیں گئے، کسی MP کے پاس نہیں گئے، کسی سیاسی تحریک والے، طاقت والے، قوت والے کے پاس نہیں گئے، وہ پیر و فقیر کے پاس جو بھٹے بوریے کے اندر بیٹھتا تھا وہاں گئے تو ان سے درخواست کی، 16 مرتبہ ناکام ہو گئے۔ حضرت نے کہا یہ میرا پھٹا ہوا پیمن لگا جبہ ہے، اس کو لے کر جاؤ اور جب مشکل کی گھڑی آن پڑے اس وقت اس کو مسلح بنا لینا، جانماز بنا لینا، سجدے کے ساتھ رکھ لینا اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا کرنا، اللہ اس جھبے والے کا مقام تیرے پاس کوئی ہے، اس کی عزت اور اس کی عظمت فرشتوں کے اندر کوئی ہے، اس کے صدقے میں اے اللہ اس سومناتھ کے مندر کو آزاد کرا دے، وہاں دین کا بگل بجا دے۔ تو انہوں نے کیا، الحمدللہ کافر پیچھے ہو گئے، سومناتھ مندر کی فتح ہو گئی۔ تو حضرت محمود غزنوی شکریہ ادا کرنے کے لیے ابو الحسن سرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا حضرت عافیتاً وہ جبہ کامیاب ہو گیا، دعا اللہ نے قبول کر لی اور مندر فتح ہو گیا۔ سومناتھ مندر کے اندر ایک ایسا بت تھا جو بظاہر لوہے کا تھا، کافروں نے کہا وہ بت ہمیں دے دو، اس کے وزن کا سونا دے دیں گے، چاندی دے دیں گے۔ محمود غزنوی نے کہا میں یہ بت اگر تم کو دوں گا تم اس کی پوجا کرو گے، شرک کرو گے، کفر کرو گے، ہمیں پتھر ہی صحیح یہ ہمارے لیے کافی ہے، جاؤ اپنا راستہ ناپو۔ جب کھول کر دیکھا یہ جواہرات سے وہ بت بنا ہوا تھا اور شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے ابو الحسن سرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ مسلمانوں کو کس کے پاس جانا چاہیے؟ مسلمانوں کے مسائل کا تم سمجھتے ہو کہ مولوی کو کچھ معلوم نہیں، سیاست معلوم نہیں، حکومت معلوم نہیں؟ اللہ کی قسم جس کے سینے میں کلام پاک کے 30 پارے ہیں، جس کی زندگی میں نبی کا نمونہ ہے، نبی کا اسوہ ہے، پوری دنیا کے فلاسفر، پوری دنیا کے جج، پوری دنیا کے عقلمند، پوری دنیا کے سائنسدان ترازو کے پلے میں رکھو اور کلام پاک کا حفظ کرنے والا پہلی رئی پہلی سطر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھنے والے قرآن کے طالب علم کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھو۔ انجینئر ہار جائے گا، فلاسفر ہار جائے گا، جج شکست کھا جائے گا، امیر ٹھوکر لگ جائے گی، یہ ایک نئی سطر پڑھنے والا ان تمام کو ہرا دے گا۔ نبی کے زمانے میں نبی مسوا تھا، نبی ملوا تھا، نبی پناہ گاہ تھا، اب نبی آنے والے نہیں۔ ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، پیٹرول میں ملاوٹ، سیمنٹ میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، تو ان علماء میں کیوں ملاوٹ نہیں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب اور ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، خیر القرون کا زمانہ، قرآن اترنے کا زمانہ، ابو بکر موجود، عمر موجود اور 25-50 ہزار 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود، قرآن اتر رہا ہے۔ ایسے موقع پر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہم تو نبی کے زمانے سے 1500 سال آگے ہو چکے ہیں۔ جیسے ہر چیز میں ملاوٹ ہے، نبی کے وارثوں میں ملاوٹ ہوگی، نبی کے جانشینوں میں ملاوٹ ہوگی، پرکھنا ہوگا، اللہ سے دعا کرنا ہوگا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا ان لوگوں کا دامن میرے ہاتھ میں دے دے جو انعمت علیہم ہیں، جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہیں،
اور اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ ان کا دامن دے دے. مانگنے سے لڑکی مل رہی ہے, مانگنے سے پراپرٹی مل رہی ہے, مانگنے سے دولت مل رہی ہے. شیطان نے مانگا قیامت تک کی مہلت مجھے دے دی جائے. اللہ نے شیطان کی سنی. نبی کا غلام کیا اللہ تیری نہیں سنے گا؟ نبی کا امتی کیا اللہ تیرا نہیں سنے گا؟ اے قرآن کے حامل, اے قرآن کو سینے سے لگانے والے, اے عید پڑھنے والے, اے اذان دینے والے, اے اقامت کرنے والے, اے کعبے امام کے کہہ کر نماز پڑھنے والے, کعبے کے ارد گرد لبیک اللہم لبیک کی صدا لگانے والے, جب ابلیس کی سن لیا, جب شیطان کی سن لیا, کیا اللہ تعالیٰ تیری سن کر علماء حق کا دامن نہیں دے سکتا؟ شکریہ ادا کرنے گئے محمود غزنوی. ابو الحسن قرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جبے کو مسلح بنایا, سجدگاہ پر رکھا اور کہا اے اللہ اس کی برکت سے سے میرا مسئلہ حل کر دے. اللہ نے حل کر دیا. ابو الحسن قرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جھٹکا مارا, ایک ہنسی آئی. محمود غزنوی نے کہا کوئی گستاخی ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی. ابو الحسن قرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارے اللہ کے نیک بندے, اللہ میاں کی گائیں, تو نے سومناتھ کے مندر کو مانگا, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اگر ساری دنیا کی فتح مانگتا اللہ سے ساری دنیا کو تیرے قدموں میں ڈال دیتے. علماء کی خانقاہوں میں حل ہے. محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا. کسی آپ کے وزیر نے, آپ کے چاہنے والے نے خواب میں دیکھا, کیا بنی دنیا میں عمارتیں بنتی ہیں, سائٹ بنتی ہیں, کھیت کھلیان بنتے ہیں, ڈگریاں بنتے ہیں. اللہ کی قسم جو بلڈنگ تو نے تعمیر کی ماربل لگا کر, پتھر لگا کر, جنازہ اسی بلڈنگ سے نکل رہا ہے. تیری گھر کی عورت کہے گی لاشا سڑ رہا ہے, گلی کے اندر غسل دو, نالے کے اوپر غسل دو. جس بیوی کو خوش کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر بلڈنگ تعمیر کیا, بیٹی کے نام ایک سائٹ, بیٹے کے نام ایک سائٹ, بہو کے نام ایک سائٹ, کر دیکھیں گے قبر میں تیری بہو ساتھ آئے گی, تیری بیوی ساتھ آئے گی, تیری اولاد ساتھ آئے گی, تیری پراپرٹی ساتھ آئے گی. بڑے ہوئے 10 بجے سے 1 بجنے لگا تو گھر کے بچے کہنے لگے سڑان ہو رہی ہے, ناک سے خون آ رہا ہے, پیشاب کی جگہ سے خون آ رہا ہے, پاخانہ کی جگہ سے غلاظت ٹپک رہی ہے, جلدی لے جاؤ, بارش کا موسم ہے, جلدی خبر کے اندر اتارو, مینہ خلقناک کے ڈیلے مارو. کون تجھے یاد رکھتا ہے, کون تجھے تیری پرستش کر رہا ہے, کون تیری پوجا کر رہا ہے؟ کچھ بھی کام آنے کے نہیں. خیرات نہیں کر سکتا, پیٹ کو کھا نہیں سکتا, شوگر کی بیماری, نمک کی بیماری, پرہیز کی بیماری, اللہ تعالیٰ دے کر تالا لگا دیا, اللہ تعالیٰ نے لاک ڈاؤن کر دیا, تو اب لگاؤ پتھر. خیرات کا نہیں کر سکتا, صدقہ نہیں کر سکتا, تو عمارتوں پر لگا رہا ہے. علماء دنیا بھی بنتی ہے, آخرت بھی بنتی ہے. محمود غزنوی سے پوچھا یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ نے فرعون کو بھی وقتی طور پر کامیابی دی, مودی کو کامیابی دی, امت شاہ کو کامیابی دی, بھاجپا کو یہ کوئی کامیابی نہیں. اصل کامیابی مٹی کے اندر ڈالے جانے کے بعد ہے, کفن پہنائے جانے کے بعد ہے, میدان محشر میں ہے, پل کی رات میں ہے. دیکھیں کون چورو کام آتی ہے. اولاد کی پوجا ہو رہی ہے, اولاد کی پرستش ہو رہی ہے, ان کے ناجائز مطالبات کو پورا کیا جا رہا ہے. جورو کی غلامی کے اندر ماں کے دل کو توڑا جا رہا ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ جو جنت کا دروازہ ہے گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے. آشرم میں بوڑھی کو رکھا جا رہا ہے, بوڑھے کو رکھا جا رہا ہے. کل جنہوں نے سینے پر پیشاب پاخانے کو لگا کر پالا کا پرورش کی تھی, آج ان کے ساتھ یہ معاملہ, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. پوچھا شاگرد نے, وزیر نے, محمود غزنوی کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مغفرت کا معاملہ کر دیا. جب خبر کھو دی گئی کسی علاقے میں جہاں محمود غزنوی مدفون تھے, قبر سے لاش سے ہی تعلیم نکلی, جنت کی خوشبو نکلی. کہا کہ کیسے مغفرت ہوئی؟ اللہ کو تہجد پسند آ گئی ہوگی, اللہ کو جمعہ پسند آ گئی ہوگی,
اللہ کو خیر خیرات پسند آ گئی ہوگی، اللہ کو حج پسند آ گیا ہوگا، عمرہ پسند آ گیا ہوگا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا سب کچھ میں نے پیش کیا، سب کچھ اللہ کے دربار میں رکھا، اللہ نے کسی کا نوٹس نہیں لیا۔ ابو الحسن ترخانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں جب آیا، جھاڑو دی جا رہی تھی تو اس کی دھول جو منہ پر لگی، میں نے اسے متبرک سمجھا، بابرکت سمجھا، ولی کے خانقاہ کی دھول سمجھ کر میں نے اس کی عزت کی۔ اللہ نے کہا میرے ولی کی تو نے عزت کی، اس کے سفید میں تجھے جنت دے دیتا ہوں۔ مودی تمہیں جنت میں نہیں بھیجے گا، راہل تمہیں جنت میں نہیں بھیجے گا، امبانی تمہیں جنت میں نہیں بھیجے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے علماء، نبی کے جانشین علماء کا دامن پکڑو گے۔ پہلی بات ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ جو پڑھ رہے ہیں نماز، وہ نماز کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ قبول کر لے، یہ نبی کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ اپنی نماز خود ویڈیو کے اندر ریکارڈ کرو، بچے کو بولو ریکارڈ کرنے کے لیے، جاؤ کسی مفتی کو دکھاؤ، جاؤ کسی عالم کو دکھاؤ، جاؤ کسی نبی کے وارث کو دکھاؤ، کیا ظاہری اعتبار سے کیا یہ نماز صحیح ہے؟ ناخن بڑے ہوئے ہیں، اگر ان میں کوئی واٹر پروف چیز چلی گئی، نہ غسل ہوا، نہ وضو ہوا، نہ نماز ہوئی، نہ قرآن کو چھونا جائز ہے۔ اس کے اندر ہزاروں جمیل ہیں، نماز کے اندر لاکھوں مسائل ہیں، روزے کے اندر مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ داڑھی مڈانا، عورت کو بے پردہ کرنا، گھر کے اندر ٹی وی چلانا، گانا چلانا، موسیقی چلانا، حرام کا مال ہڑپ لینا، زمین ہڑپ لینا، بیوہ کا مال ہڑپ لینا، وراثت کا مال ہڑپ لینا، سود کھا کر ماں کا 36 مرتبہ وہ کام کرنا جو کتا کتیے کے ساتھ کرتی ہے، پھر بھی یقین مرتے ہی سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جسے جنت کے دروازے بلاتے ہیں، کبھی گھاس کا تنکا لے کر رو کر بیٹھ جاتے، کبھی چڑیا کی طرف اشارہ کر کر اللہ کی تسبیح پڑھتے۔ ساتھی پوچھتے ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ نبی نے اپنی زندگی کی آدھی نماز ابو بکر کے مصلی پر کھڑایا اور آدھی نماز ابو بکر کو پیچھے کر کر سکرات کی حالت میں نبی نے امامت فرمائی۔ نبی کے مصلی میں، نبی کی موجودگی میں امامت کرنے والا صدیق رو کر یہ کہتا ہے کاش اللہ مجھے گھاس کا تنکا بنا دیا ہوتا، کاش اللہ مجھے درخت بنا دیا ہوتا، کاش اللہ مجھے چڑیا بنا دیا ہوتا۔ داڑھی مٹا کر ڈر نہیں، گانجا استعمال کر کر ڈر نہیں، حرام خوری کر کر ڈر نہیں، زنا کر کر ڈر نہیں، جوروں کی غلامی، حیض کا خون چاٹ کر ڈر نہیں، اولاد کی پوجا کر کر ڈر نہیں، تجوری کی پوجا کر کر ڈر نہیں۔ ایک دھرتی ماں کو انہوں نے دیوی کیا کہا؟ بی ڈی اے کی سائٹ ہماری دیوی ہے، کارپوریشن کی سائٹ ہماری دیوی ہے، سلم ایریا کا کوٹرس ہماری دیوی ہے۔ قبضہ ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، زمینوں کی پوجا کرنے والا، مال کی پوجا کرنے والا آج مطمئن ہے وہ صدیق جسے جنت کے دروازے بلا رہے ہیں، وہ رو رہا ہے قیامت کے منظر کو دیکھ کر اور کہتا ہے کہ اللہ کاش مجھے گھاس بنا دیا ہوتا، چڑیا بنا دیا ہوتا۔ آج کے اس پرفتن دور میں علماء سے ربط نہیں رکھو گے، 10 کروڑ کا فون ہے، ہیرے لگے ہوئے ہیں، جواہرات لگے ہوئے ہیں، وائٹ گولڈ لگا ہوا ہے، سونا لگا ہوا ہے، 10 کروڑ کا فون ہے، 20 کروڑ کا فون ہے، نیٹ ورک پہ نہیں ملتا ہے، وہ فون اور پاؤں کا چپل دونوں برابر ہے۔ نیٹ ورک سے ملتا ہے، 300 روپے کا پرانا نوکیا فون ہے، انکمنگ ہے، آؤٹ گوئنگ ہے، وہ 10 کروڑ 20 کروڑ کے فون سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے یہ اپنے ٹاور سے ملا ہوا ہے۔ مسلمانوں، جب نبی تھے نبی کا ٹاور کام کرتا تھا، جب ابراہیم تھے ابراہیم کا ٹاور کام کرتا تھا، جب لوط تھے لوط کا ٹاور کام کرتا تھا، جب نوح تھے نوح کا ٹاور کام کرتا تھا، جب شیش تھے شیش کا ٹاور کام کرتا تھا، جب موسیٰ سے موسیٰ کا ٹاور
کام کرتا تھا، جب عیسیٰ سے عیسیٰ کا ٹور کام کرتا تھا، جب آدم سے آدم کا ٹور کام کرتا تھا، جب سرور کونین دونوں جہاں کے سردار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ٹور کام کرتا تھا، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد صدیق کا ٹور کام کرتا تھا، عمر کا ٹور کام کرتا تھا، عثمان کا ٹور کام کرتا تھا، علی کا ٹور کام کرتا تھا۔ آج تمہارا ٹور مل رہا ہے تو جوڑوں کے سینڈل سے مل رہا ہے، آج تمہارا ٹور مل رہا ہے فلموں میں کام کرنے والے، کتے کھانے والے، سور کھانے والے، شراب پینے والے، ڈرگ استعمال کرنے والے، انٹرول سے پہلے جس کو ماں بنایا تھا، انٹرول کے بعد اسے نور بنا کر محبوبہ بنا کر اس کے کپڑے اتار کر اس کے بلاس کرنے والے، کوئی کام کے اندر گرون ڈالا ہوا ہے، کوئی سور کی کٹنگ کیا ہوا ہے، کوئی ہجڑوں کا لباس پہنا ہوا ہے، بھول کر جمعہ میں جنازے میں مسجد کو آتا ہے، رکوع کو جاتا ہے، سجدے کو جاتا ہے، اس کی پاخانے کی لکیر نظر آتی ہے، اس کی شرمگاہ نظر آتی ہے، ایک سرے رپورٹ کی طرح دکھتی ہے، پھر بھی مطمئن ہے کہ صاحب میں جنتی ہوں۔ علماء کے ٹور سے نہیں ملو گے، اب نبی آنے والا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں خواجہ اجمیری جیسا ولی کہاں، خواجہ نظام الدین جیسا ولی کہاں، تم خواجہ اجمیری کے مرید کہاں بنے، ویسے مرید جیسے کہاں ہیں۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت امام صاحب بیڑی پیتے ہیں، کیا مقتدی ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، بلا حساب و کتاب جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا گانجا پینے والے مسلمان وہ ان کے مقتدی بن سکتے ہیں، اس لیے کہ بیڑی ہلکی چیز ہے اور گانجا بہت زیادہ ہے۔ ہم کیا اہل ہے پیرانے پیر کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے؟ پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ داڑھی بڑوں کو دیکھتے تو کیا معاف کرتے، سود خوروں کو دیکھتے تو کیا معاف کرتے، ذکر کی محفل میں اللہ 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 کہتے تو سینکڑوں جنازے ذکر کی محفل کے بعد اٹھائے جاتے۔ تو نے فجر میں قرآن سنا، تو نے تراویح میں قرآن سنا، تو نے جمعہ میں قرآن سنا، تو نے مغرب میں قرآن سنا، تو نے عشاء میں قرآن سنا، یوں نہیں رہتی۔ اور حضرت خواجہ حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ اللہ کا ایسا نام لیتے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد 1 2 3 4 60 70 لاشیں وہ اللہ کے نام کے سن کر ان کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ یہ نماز، یہ منہ اور مسور کی دال اس کے اوپر نیو ایئر مناتا ہے، اس کے اوپر ہیپی کرسمس کہنے والا نکاح ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، کفر میں چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ کب آتا ہے جمعہ میں؟ جب عربی خطبہ شروع ہو۔ کب آتا ہے جمعہ میں؟ جب نماز شروع ہو۔ کب آتا ہے علماء کے بیانات میں؟ NBC میں سنیما 3 سے 6 کا 1 بجے ہے، ریل 1:30 بجے ہے، 11 بجے اسٹیشن پر ہے، بس 2 بجے ہے، 11 بجے بس اڈے پر ہے، ہوائی جہاز 4 بجے ہے، 11:30 بجے ایئرپورٹ پر ہے۔ مسجد تجھے ایسی ملی، ملا تجھے ایسا ملا، نبی کا نائب تجھے ایسا ملا، نبی کا وارث تجھے ایسا ملا۔ اس ممبر کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس محراب کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس نبی کے جانشین کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لیلا اور تیری لور، تیری محبوبہ پارک میں 1 بجے بلائے، 10 بجے جا کر اس کتیا کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ کے کلمات کا، قرآن کا، حدیث کا، ممبر کا، محراب کا، مسجد کا تیرے پاس کیا احترام رہا؟ کر کتنے دن کرے گا؟ کر کتنے وقت تک تو کرے گا؟ یہ وقت آئے گا کہ لاش پڑی ہوگی اور مؤذن قد قامت الصلاۃ کہہ رہا ہوگا، کفن میں تڑپے گا، کفن میں مچلے گا، یہ کفن پھاڑ دو اور مصلے پر چلا جاؤ، فجر پڑھو، ظہر پڑھو، فرشتے تھوکیں گے تیرے منہ پر، کمبخت حرامی کتے سور کے پلے۔ جب اذان آتی تھی، جب نماز ہوتی تھی، جب حی علی الفلاح کی صدا لگتی تھی، حی علی الصلاح کی صدا لگتی تھی، بلال کا نائب تجھے پکارتا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، میچ دیکھ رہا تھا، اکبر قل موتوا بغیظکم، اپنی موت آپ مر اور ایسی جہنم میں جا کہ جلتی رہے گی، سلگتی رہے گی، پیاس لگے گی، منادو یا مالکو، اور تو مالک
جو جہنم کا داروغہ ہے، جو جہنم کا واچ مین ہے، اس سے کہے گا اب تو اللہ سے بات کر سکتا ہے، اب تو نماز پڑھ سکتا ہے، اب تو تلاوت کر سکتا ہے، اب تو دعا کر سکتا ہے، اب تو اللہ اللہ کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے۔ مر جانے کے بعد تجھ میں اور اللہ میں بات کرنے کے لیے ایک ٹاور کام کرے گا، مالک کا ٹاور کام کرے گا، فرشتوں کا ٹاور کام کرے گا۔ بنا دو یا مالک لیقضی علینا، یہ بہت ستا رہی ہے گرمی، پینے کے لیے پانی دے دو۔ جیب میں حرام کا پیسہ تھا، پیپسی کی گھونٹ مار لی اور مرنڈا کی گھونٹ مار لی، روح افزا پی لیا۔ یہ جہنم ہے، یہ تیرے باپ کا دربار نہیں ہے، یہ حرام خوروں کی جگہ ہے، یہ فلمی ستاروں کی جگہ ہے، یہ دشمنان رسول کی جگہ ہے، یہ دشمنان خدا کی جگہ ہے، یہ دشمنان قرآن کی جگہ ہے۔ یہ پیسہ نکالا کوک پی لیا، یہ پیسہ نکالا پیپسی پی لیا، یہ پیسہ نکالا مرنڈا پی لیا، یہ پیسہ نکالا روح افزا پی لیا۔ یہ تیرے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ تیرے سسرال کی جائیداد نہیں ہے۔ اے مالک بہت پیاس ستا رہی ہے۔ 70 سال اور قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اب وہ 70 سال انٹو 1000 کرو، کتنے لاکھ سال کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ یہ داڑھی مڈا جس کو کہا گیا یہ داڑھی نہیں رکھا تھا، یہ بے نمازی جس کو کہا گیا یہ نمازی نہیں بنا تھا، یہ سود خور، یہ رشوت خور، یہ ٹی وی دیکھنے والا، یہ میچ پر سٹا لگانے والا، یہ نشہ کرنے والا، یہ گانجا پینے والا، یہ بیوی کی غلامی کر کر ماں کو مارنے والا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے پانی 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 کہہ رہا ہے، پیاس کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ٹھیک ہے صاحب، وہ بھی کب 70 سال قیامت کے، اور قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر، ہزاروں لاکھوں سال کے بعد پانی کا پیالہ پیش کیا جائے گا۔ کلام پاک کا سورہ دخان کا آخری رکوع ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، میرا میرے باپ کا کلام نہیں، آج سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو، آج جان سکتے ہو تو جان لو، توبہ کر لو، قضا نمازیں پڑھو گے، توبہ کر لو، اب کی بار داڑھی نہیں بڑھاؤ گے مرتے دم تک، توبہ کر لو، حرام کا کاروبار چھوڑ دو گے، کسی کا دل نہیں جھکاؤ گے، کسی کا مال اور جو ہے غصب نہیں کرو گے۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ سورہ دخان کا آخری رکوع کالمہل یغلی فی البطون، کھولتا ہوا پی، کھولتا ہوا لہو اور کھولتا ہوا جہنم کے غسلین، ان کو جو دامن ہوتا ہے گندا پانی آتا ہے دیا جائے گا اور کہا جائے گا پیو، جو پیئیں گے یہ ہونٹ شرمگاہ تک لٹک جائے گا، ناک سے بھیجا گر جائے گا، آنکھوں سے غلاظت آ جائے گی۔ پیپسی کے مزے لینے والوں، کوک کے مزے لینے والوں، وہ جہنم بھی ہے جس میں 70 سال تک مالک کو کہے گئے اے مالک ہمیں پلا دے۔ سورہ دخان کہتا ہے کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، وہ اس طریقے سے کھولتا ہوا پانی، کانٹا اٹکتی ہوئی فضا اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے۔ بیانی پردادا زندہ ہے، پرنانا زندہ ہے۔ لاک ڈاؤن کے 3 ماہ کے اندر کتنے لاشیں نکلے، وہ کون تھا مارنے والا، کون تھا زندگی دینے والا؟ ماؤں کے گود کے جنازے نکل گئے، نوجوانوں کے جنازے نکل گئے، بوڑھوں کے جنازے نکل گئے، بیوی خامد کو دیکھ نہیں پائی، خامد بیوی کو دیکھ نہیں پایا، اولاد ماں کو دیکھ نہیں پائے، ماں اولاد کو دیکھ نہیں پائی۔ ایک پلاسٹک کے ٹکڑے میں لپیٹ کر JCB سے کھڈا کھود کر، نہ کوئی منہا خلقنا کو پڑھنے والا ہے، نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہے، نہ کوئی سورہ بقرہ پڑھنے والا ہے۔ دیکھا نا تم بچ جاؤ گے، کتنا جیو گے؟ 70 سال، 80 سال، سنچری مارو گے، 102 سال۔ مجھے میرا بچپنا کل لگ رہا ہے، یہ داڑھی سفید ہوتے ہوئے کل کا ماجرا لگ رہا ہے، گھٹنے ٹوٹے ہوئے یہ کل کا ماجرا لگ رہا ہے، آنکھوں پر چشمہ لگے ہوئے میں بھی دھوکے میں تھا۔ ایک لمبی زندگی گزاریں گے، انجوائے کریں گے، عیش کریں گے۔ دیکھتے دیکھتے داڑھی سفید ہو گئی، دیکھتے دیکھتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، دیکھتے دیکھتے گھٹوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، دیکھتے دیکھتے قوت حافظہ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب وہ نہیں کھا سکتے، وہ پی نہیں سکتے جو نوجوانی کے دنوں کے اندر کیا کرتے تھے۔ وہ وقت آئے گا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ اعمال ایسے ہیں اس کے اوپر سے گریس میں آتی گریس میں ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ علماء نے کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا لڑکا کہتے ہیں،
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شتمنی عبدی، میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے. قل هو اللہ احد، میں احد ہوں. لم یلد ولم اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں. لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا ہو نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا. شتمنی عبدی، میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے. یہ کہہ کر کے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لڑکے کی شکل میں پیدا کیا. ہیپی کرسمس کا مطلب ان کے عقیدے میں شامل ہونا. حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہنا. حضرت عیسیٰ بیٹا نہیں، اللہ کے بندے ہیں. مریم علیہ السلام نے ایک عام طریقے سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ کو جنم دیا تھا، حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا تھا. خاندان والوں نے کہا اے مریم تو نے کیا کام کر دیا؟ حضرت مریم نے کہا مجھے خاموش رہنے کا حکم ہے. ولن اکلم اليوم انسیا، آج مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں. تو لوگ کہنے لگے، خاندان والے کہنے لگے، بھائی کہنے لگا، باپ کہنے لگا، تہمتیں آ گئی اور منہ کو سیل ڈال لیا. کہا بچے کی گود کے بچے کی طرف اشارہ کر کے جواب یہاں ملے گا، آنسر یہاں ملے گا، معاملہ یہاں حل ہوگا. تو کہا دماغ تیرا چلا گیا. ایک ناجائز علیاذ باللہ بچے کو پیدا کیا، یہ بچہ جواب دے گا. تو انہوں نے پوچھا کون ہو تم؟ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں لڑکا نہیں ہوں، میں بچہ نہیں ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے ماں پیٹ سے نکلنے کے بعد گود کے اندر نبوت اور رسالت سے سرفراز کر دیا ہے. یہ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اللہ انہوں نے اس کو قتل بھی نہیں کیا، سولی پر بھی نہیں لٹکایا. اس جیسے عیسائیوں کے دشمن کو وہاں کھڑا کر دیا. بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا. جب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے اٹھایا، ہزاروں سال کے بوڑھے ہو چکے ہوں گے نہیں، 33 سال کی عمر میں اٹھایا اور عالم بالا، عالم برزخ، عالم سماوی کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے بعد ہوگا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے 2000 سال کے بعد تو صرف 2 دن کا فرق ہوگا. 2 دن میں کتنا بدلاؤ آ جاتا ہے، کتنا رنگ بدل جاتا ہے. 33 سال کی عمر میں آئیں گے اور خنزیر کا خاتمہ کریں گے، یہودیوں کا خاتمہ کریں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. عیسائی جو کرسمس مناتے ہیں حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہتے ہیں. ہمیں نبی کی شریعت کافی ہے، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں کسی تہوار کی ضرورت نہیں. نبی نے ہمیں عید الفطر دیا ہے، نبی نے ہمیں عید بقر دیا ہے، نبی نے ہمیں سحری دی ہے، نبی نے ہمیں افطاری دی ہے، نبی نے ہمیں جمعہ دیا ہے. ہمیں دوسروں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں. جو یہ کہتا ہے ہیپی کرسمس اور ان کے تہواروں میں شامل ہوتا ہے، ایمان چلا جانے کا خطرہ ہے. جو نیو ایئر سے مناتا ہے ایمان چلا جانے کا خطرہ ہے. نیو ایئر میں کیا ہوتا ہے؟ ناچ گانا، شراب نوشی، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ اور جنسی ہراسمنٹ. کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ جو شریعت یہ کہتی ہو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. جب ایسی چیزوں میں جاتے ہیں نبی کا درد، نبی کے دل کے اندر جو کڑن تھی اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے. اللہ یہ نعمت اس سے چھین لیتا ہے. جب کے جی ہڈلی ڈی جے ہڈلی، تو یاد رکھیے گا نیو ایئر وہ منائے گا جس کے آبا و اجداد کے نطفے میں عیسائی نطفہ آیا ہوگا، یہودی نطفہ آیا ہوگا. مسلمان کو نیو ایئر سے کیا لینا دینا؟ مسلمان کو ہجری سال مبارک، مسلمان کو اسلامی سال مبارک. یہ شمسی سال کا مسلمانوں سے لینا دینا. جو جائے گا اپنے ایمان کا جنازہ نکالے گا. ڈی جے ہڈی کے جے ہڈی کی گرفتاریاں ہوئی. برساتی مینڈک جو ٹرک ٹراتے ہیں، مری ہوئی تنظیم، درگور کی ہوئی تحریک، وہ قبروں کو کفن پھاڑ کر اٹھ گئے اور اٹھ کر آ کر کسی نے چاول کا موٹا دیا، دوسرے دن واٹس ایپ میں فوٹو، کسی نے راگی کا آٹے کا موٹا دیا، کسی نے پیسہ دیا. ابھی ان کی قید باقی ہے، ان کے گھروں کی بے وقتی باقی ہے، ان کے بچوں کا یتیمانہ پن باقی ہے. مر جائے، میں جیل ہو کر آیا ہوں،
جیل میں رہنے والا روز مرتا ہے روز جیتا ہے، وہ 10 سال رہے 20 سال رہے، ہر آنے والا دن ایک موت کا پیغام دیتا ہے۔ اور جس کی بیوی جس کو دیکھ کر جس کے بغیر وہ نہیں سوکھتے تھی، دسترخوان میں کھانا نہیں کھاتی تھی، ہر لمحہ زندگی ہے، ہر لمحہ موت ہے۔ قید پرانی ہونے سے مسائل پرانے نہیں ہو جاتے۔ اب کہاں ہی وہ تحریک ہے، کہاں ہیں وہ تنظیمیں؟ پکڑ دھکڑ چل رہی ہے۔ کل پرسوں 17 آدمیوں کو گرفتار کیا گیا۔ تحریکیں اگر ریاکاری نمود کے لیے نہ ہوتی، آج بھی ان کے گھر میں جاتے، آج بھی ان کو کپڑا دیتے، آج بھی غلہ دیتے، اناج دیتے، گرما گرمی میں آئے میری فوٹو آنا چاہیے، میری تصویر آنا چاہیے۔ تو میں نے بتایا تھا، پہلے کہتے تھے لوگ نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، میڈیا میں ڈال، سوشل میڈیا میں ڈال، اخبار میں ڈال، اور بتا لوگوں کو، ساتھیوں کو، کل کا دن خدا نہ کرے تو لینے والا بن جائے، تو بیواؤں کی صف میں آ جائے تیری ماں، اور یتیموں کی صف میں تو آ جائے، تیرے سر پر کیا بیتے گی؟ مسجد سے ایک چاول کا موٹا دے کر مجھے بدنام کیا جا رہا ہے، مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تحریکیں تنظیمیں واقعتاً خدا کا خوف رکھتی ہوں گی تو کل اور آج مرتے دم تک ان کی دیکھ بھالی کریں گی، ان کے لاہروں کا فالو اپ کریں گی، انہیں قید سے چھڑانے کی کوشش کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان قیدی کو چھڑائے گا وہ قیدی کو نہیں چھڑا رہا ہے بلکہ مجھے چھڑا رہا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ سائنس جیسے جیسے ترقی کرتی ہے، اسلامی تعلیمات عیاں اور واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان جب مرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دل کو، دماغ کو اور جسم کے اعضاء کو، کسی کو 1 گھنٹہ، کسی کو 30 منٹ، کسی کو 45 منٹ، تو آنکھیں بند کیوں کی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ملک الموت روح قبض کر کے لے جاتا ہے، عالم بالا نظر آتا ہے، عالم اخرا نظر آتا ہے، فرشتوں کی ہلچل نظر آتی ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد آنکھیں بند کر دے آتے ہیں کہ 23 منٹ تک آنکھیں لوگوں کو دیکھنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے بند کر دیا جائے۔ فرشتے کو دیکھا نہیں، دیکھ کر گھبرا جائے گا، عالم اخرا کو دیکھا نہیں، دیکھ کر گھبرا جائے گا، پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوگا تو معاملہ ہوگا۔ آج کی انٹیلیجنس، آج کی آئی ہوئی، آج کے خفیہ محکمے، آج کے FBI وہ کام نہیں کرتے جو حضرت خلفائے راشدین اور ہمارے بزرگان دین نے جو حکومت قائم کی اور مجرموں کو پکڑا اور چوروں کو پکڑا، اچکوں کو پکڑا۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا، حضرت میں سفر میں جا رہا تھا، میں نے اپنا بٹوا، اپنا پرس سل کر کپڑے میں اس کے اندر ہیرے جواہرات رکھ کر میں نے فلاں آدمی کو دیے تھے، واپس آیا سیم ٹو سیم، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا، کہیں رفو لگا ہوا نہیں تھا، کہیں سیمن کھلا ہوا نہیں تھا۔ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر پتھر تھے، تو اس نے صاف کہہ دیا، دیکھ لے کہیں پھٹا ہوا نہیں ہے، کہیں شگاف نہیں، کوئی سوراخ نہیں، جا تو نے جو دیا اس کو پایا۔ وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، 3 دن کی مہلت ہے، چور کو تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ یہ کہہ کر اپنا دربار خالی کرایا۔ خالی کرانے کے بعد ایک چاقو سے اپنی جو بیٹھک ہوتی ہے اور اس پر جو گدا اسپنج ہوتا ہے اس کو چاقو سے پھاڑ دیا، کپڑے کو پھاڑ دیا اور 3 دن شکار کرنے کے لیے چلے گئے۔ صبح سویرے جب جھاڑو دینے والا، پوچھا لگانے والا، صفائی کرنے والا کرمچاری آیا، وہ دیکھ کر ڈر گیا، گھبرا گیا کہ محمود غزنوی کی جو بیٹھک ہے اور جو مجلس ہے اس کو پھاڑ دیا گیا ہے۔ اس نے وزیر کو بلایا، اس نے اپنے لوگوں کو بلایا تو کہا یہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں محمود غزنوی، ان کی بے عزتی ہے۔ تو کہا کہ علاقے کے اندر کسی رفو لگانے والے کو اور ٹاکا ڈالنے والے کو پہچانو۔ تو اس کو ڈھونڈا گیا، اس کا نام احمد تھا اور اسے بلایا گیا، بابا جتنے چاہے پیسہ لے لے، رفو لگانا۔ اس نے کہا ایسا رفو لگاؤں گا کہ محمود غزنوی بھی یاد کریں گے کبھی پھٹا بھی تھا نہیں پھٹا تھا، رفو لگا دیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی جب 3 دن سے شکار سے واپس آئے، اس نے کہا یہاں میں پھاڑ کر گیا تھا، کس نے رفو لگایا، کس نے ٹانکے لگائے؟ کہا کہ فلاں وزیر کسی آدمی کو لے کر، درزی کو لے کر آیا تھا۔ کہا اسے بلاؤ۔ کہا کہ حضور اگر جان کی امان ہے تو ہم نے یہ کام کیا۔ تو حضرت نے پوچھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا تم نے ایسے رفو کسی اور تھیلی کے لگائے؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی آیا تھا اور ایسے رفو جو اس نے لگا کر گیا ہے، تو اس آدمی کو بلا لیا گیا۔
اور کہا محمود غزنوی نے تنہائی ہے مان لے کہ تو نے چوری کی ہے، نہیں وہ تو صحیح سالم میں نے جیسے اس نے سہیلی تھی ویسے واپس کی۔ رفو گر احمد کو بلایا گیا تو وہ دیکھ کر شرمندہ ہو گیا، کہا میں نے جس سے رفو لگوایا اس طریقے سے چور کو پکڑ لیا۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ ریلوے گیٹ کے پاس جو مسجد منورہ ہے، ایک عجیب و غریب سوال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں ایک آدمی تھا بیٹھا ہوا، اچانک جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر ٹاور کے بات کیا کرتے تھے، بغیر نیٹ ورک کے بات کیا کرتے تھے۔ ہم بات کرتے ہیں دعا کا سہارا ہوتا ہے، تلاوت کا سہارا ہوتا ہے، کسی فرشتہ درمیان میں آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ جو اٹھ کر جا رہا ہے 3 دن میں مر جائے گا، بتا دو اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا دیکھو اللہ نے وحی بھیجی ہے، تم 3 دنوں کے بعد مر جاؤ گے۔ کہا کہ اس سے اچھی خبر کیا ہو سکتی، مرنا تو کبھی بھی ہے۔ توبہ چلا کر لیا، نماز میں لگ گیا، ذکر میں لگ گیا، صدقے میں لگ گیا، خیرات میں لگ گیا۔ اس کے جو یار آزمے تھے وہ بھی انہوں نے بھی میڈیا میں پھیلا دیا 3 دن کے بعد ہمارا یار مرنے والا ہے۔ 3 دن ہوئے، موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات پیغمبر جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کی وحی کو جھٹلاتا نہیں، تو وہ صحیح بات ہوگی۔ پورے گاؤں کو لے کر اس دوست کی نماز جنازہ کے لیے اس کے گھر آیا، دیکھا تو یہ آدمی زندہ ہے، آدمی بدل گیا۔ یا موسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کیا ماجرا پیش آیا، وہی اپنی جگہ پر صحیح تھی، پیغمبر اپنی جگہ پر صحیح تھے، وہ آدمی بھی اپنی جگہ پر صحیح تھا، لیکن موت کی خبر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی وہ کیوں کر دی؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ ایک اہم ترین عنوان کے ساتھ اگلی جمعہ انشاءاللہ 1 بجے مسجد منورہ تشریف لائیے گا۔ دیکھو یہ جمعہ کے جو بیانات مل رہے ہیں، دین کی باتیں کچھ مل رہی ہیں، قرآن کی باتیں مل رہی ہیں، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، قبر کی یاد تازہ ہوتی ہے، ورنہ دنیا تمہیں کچک لے گی، مرتد بنا دے گی، مال کی پجاری بنا دے گی، جوروں کا غلام بنا دے گی۔ یہ سستا سودا ہے، آدمی کمانے کے لیے یو اے ای جاتا ہے، شارجہ جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، قطر جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، برطانیہ جاتا ہے، چند قدم آ کر اللہ کے گھر میں دین کی بات سن کر آخرت بن رہی ہے، قبر بن رہی ہے، عقبہ بن رہی ہے، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنا بن رہا ہے، عرش کا سایہ مل سکتا ہے، نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام مل سکتا ہے۔ بہت سستا سودا ہے کہ آپ 12 ساڑھے 12 بجے آ کر سورہ کہف پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیں، دعاؤں میں لگ جائیں، آخرت کی باتیں تازہ ہو جائے، ورنہ آدمی لڑکی مال و دولت کو پانے کے لیے سمندر فراہم کر جاتا ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی کے لیے اتنی قربانی اور آخرت پانے کے لیے بہت سستا سودا ہے۔ آج سمجھ میں نہیں آئے گا، جب کل قبر کے اندر مٹی ڈالی جائے گی سمجھ میں آئے گا، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ اس مسجد کا تعمیر و ترقی کا کام کوٹ کا مسئلہ ہے، آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائے۔ اسی طریقے سے ایک مدرسے کی امانت ہے، حرکت خدا اور حرز ابو دجانہ تعویذ ہے، صابن حلال ہے، یہ چیزیں آپ خرید کر مدرسے کا تعاون کریں۔